تو آپ سے تو ایک تصویر بھی برداشت نہیں ہو رہی. پوری کی پوری عمران خان کی گفتگو وہ کس طرح سے ہضم ہو سکتی تھی, کس طرح سے برداشت ہو سکتی تھی. تصویر کا رولا ہی نہ پڑتا اگر آپ اس کی براہ راست سماعت دکھا دیتے. تو قاضی صاحب کی طرف سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ڈرامے بازی کی گئی, اور واقعی اس کیس کی سماعت کو اگر دیکھیں تو ڈرامہ ہی ڈرامہ نظر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاضی فیصل صاحب کی طرف سے عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے نیب ترامیم کے حوالے سے کیس میں بلایا گیا تھا, پیش ہونے کے لیے کہا گیا تھا. قاضی فیصل صاحب کی یہ مجبوری بن گئی تھی کہ عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کا موقع دیا جائے. ان کے ساتھی ججوں کی طرف سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کو اگر وہ چاہتے ہیں تو وہ عدالت میں آ سکتے ہیں. قاضی فیصل صاحب کے لیے یہ بہت مشکل فیصلہ تھا کہ عمران خان عدالت آئیں, اور پھر قاضی صاحب نے یہ راستہ نکالا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کو عدالت میں پیش ہونے کا موقع دیا جائے. بہت سے لوگ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ عمران خان عدالت میں پیش ہوں گے ویڈیو لنک کے ذریعے. تو قاضی فیصل صاحب جنہوں نے ایک پرنسپل بنا لیا ہے, اصول بنا لیا ہے کہ جو بھی کیس ان کے سامنے لگتا ہے اس کی براہ راست سماعت پوری دنیا کو دکھائی جاتی ہے. لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ قاضی صاحب بڑے اصول والے بندے ہیں, عمران خان کو بھی موقع دیا جائے گا کہ عمران خان پیش ہوں گے تو ان کے کیس کی سماعت بھی براہ راست دنیا کو دکھائی جائے گی, ٹی وی پر آن لائن ہوگی. لیکن قاضی تو نہ ہوئے کہ عمران خان کو ان کے طرف سے, ان کی عدالت کی طرف سے ایسا کوئی ریلیف مل جائے کہ عمران خان کی ویڈیو وائرل ہو جائے, عمران خان سامنے آ جائیں, عمران خان کو دنیا کے سامنے دکھا دیا جائے. تو قاضی صاحب کی طرف سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک ڈرامے بازی کی گئی, اور واقعی اس کیس کی سماعت کو اگر دیکھیں تو ڈرامہ ہی ڈرامہ نظر آتا ہے. عدلیہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ کسی جج نے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا ہے. یہ نیب ترامیم کا کیس ہے, اس کیس نے ابھی آگے چلنا ہے. تو قاضی فیصل صاحب کی طرف سے اسی عدالت کے دوران کہا گیا کہ اگر کسی قانون کو, بل کو اگر عدلیہ معطل کر دیتی ہے تو پھر کیوں نہ پارلیمنٹ کو ہی معطل کر دیا جائے, کہ یہ قاضی فیصل صاحب کہہ رہے ہیں. اور پھر اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کل اس کیس پر کیا فیصلہ آئے گا. قاضی صاحب کا مائنڈ ڈسکلوز ہو گیا اور عمران خان کو انہوں نے بولنے کا موقع ایک بار بھی نہیں دیا. قاضی صاحب نے عمران خان کو کیوں بلایا تھا؟ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے قاضی صاحب عمران خان کو بولنے نہ دیں, اور اگر عمران خان بولیں تو اس کو مداخلت کریں. کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ قاضی اور عمران خان کے مابین ہو سکتا ہے کوئی تلخی بھی آ جائے, لیکن ایسا موقع ہی نہیں آیا. عمران خان کے حوالے سے انہوں نے ایک مرتبہ یہ کچھ کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ بھی آئندہ ڈسکشن میں پوچھا جائے گا, آئندہ سماعت کے دوران پوچھا جائے گا. تو اس موقع پر قاضی فیصل صاحب یہ کہتے ہوئے تھوڑا سا مسکرائے, عمران خان بھی مسکرائے. بہرحال عمران خان کو اگر بولنے کا موقع دیا جاتا تو عمران خان کیا بولتے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن عمران خان نہیں بولے. اس کے باوجود بھی عمران خان کی ایک تصویر پہلے وائرل ہوئی. کس نے بنائی؟ اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ تصویر کس نے بنائی. لیکن وہاں پر جو پولیس والے تھے, وہاں پہ جو انتظامیہ تھی, وہ عدالت کے اندر سے ایک ایک انتظامیہ کے شخص کو باہر لا کے اس سے پوچھ رہے تھے, اوے تصویر تم بنائی, اوے تصویر تم بنائی. لیکن وہاں پہ کس نے مانا تھا کہ تصویر کس نے بنائی؟ ناظرین, یہاں پہ یہ بھی ہے کہ کراچی کی سپریم کورٹ رجسٹری میں بھی یہ کاروائی اسی طرح سے دکھائی جا رہی تھی. ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کسی نے تصویر بنائی ہو یا اسلام آباد میں کسی نے تصویر بنائی ہو, لیکن پہلی مرتبہ یہ دیکھا گیا کہ عدالت میں پہلے بھی لوگ آتے ہیں, وکلا بھی آتے ہیں, دیگر لوگ بھی آتے ہیں, عام لوگ بھی آتے ہیں, صحافی بھی آتے ہیں. عام لوگ سے مطلب یہ ہے کہ جن کو پاس ایشو ہوتا ہے وہ آتے ہیں, اور عملے کے لوگ عموماً عدالت کے اندر ہی ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی تھا کہ عملے کے لوگ بھی عمران خان کی جھلک دیکھنے کے لیے وہاں پہ موجود تھے. عمران خان کو قاضی صاحب بولنے کا موقع دیتے تو عمران خان کیا کہتے اس کا تو کچھ پتہ نہیں ہے, لیکن عمران خان کو قاضی صاحب نے بہرحال بولنے نہیں دیا. لیکن وہ ساری کی ساری کمی عمران خان کی ایک تصویر سے پوری ہو گئی. صرف ایک تصویر نہیں ہے, ایک تصویر پہلے آئی اور اس کے بعد 5 تصویریں عمران خان کے فیس بک کے اوپر, عمران خان کے ٹویٹر پر لگی ہوئی ہیں, جو کس نے بنائی ہے اس حوالے سے
पुलिस वहाँ पे परेशान है। इस केस की समाअत काजी फैसल साहब की सरबराही में हो रही है और दीगर जजों में शामिल हैं जमाल खान मंदूखैर और उनके साथ हैं अतर मिनल्ला साहब और उनके साथ अजहर हसन रिजवी हैं और 5वें जज उनमें हैं अमीनुद्दीन खान साहब। काजी फैसल साहब देखते हैं इस मामले को कहाँ पे लेके जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि काजी फैसल साहब ने जिस तरह से कह दिया है कि अगर कोई बिल को मुअत्तल कर देता है और फैसले तक नहीं पहुँचता, फैसले में बहुत देर कर देता है, तो फिर क्यों ना पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया जाए। काजी फैसल साहब की तरफ से और भी बहुत कुछ कहा गया। अगर उनकी तरफ से कुछ नहीं किया गया तो इमरान खान को बोलने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन उनके साथी वहाँ पे बोलते रहे। तो नाजरीन, काजी फैसल साहब की तरफ से इस केस की समाअत मुलतवी कर दी गई है। कब तक ये नहीं बताया गया। कहा गया है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये समाअत मुलतवी की जाती है। जब जज पूरे हो जाएंगे तो समाअत शुरू कर दी जाएगी। एक तरफ काजी फैसल साहब कह रहे हैं कि ताख़ीर होती है केसेस में, और दूसरी तरफ गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इसलिए समाअत मुलतवी की गई कि जज साहिबान और ख़ुद भी काजी फैसल साहब मौजूद नहीं होंगे। चंद दिनों के लिए वो दस्तयाब नहीं है, इसलिए समाअत थोड़े दिनों के लिए मुलतवी की गई है। उसको गैर मुअय्यना मुद्दत कहा गया है। दोबारा से समाअत शुरू होगी तो एक बार फिर इमरान खान को इसी तरह से वीडियो लिंक के ज़रिए बात करने का शायद मौका मिल जाए, लेकिन इमरान खान साहब आएंगे ज़रूर। मखदूम अली को पूरा मौका दिया गया और जब उनको पता था कि मेरे बाद इमरान खान की भी बात कर सकते हैं तो मखदूम अली साहब ने माइक नहीं छोड़ा। वहाँ पे वो अपनी गुफ्तगू अपनी बातें करते रहे। इमरान खान के हवाले से भी, पीटीआई के हवाले से भी, इस कानून के हवाले से भी, तरमीम के हवाले से भी उनको ज़्यादा देर के लिए वहाँ पे दिखाया गया। दिखाया गया से मतलब ये है कि बाहर तो नहीं दिखाया गया, लेकिन वहाँ पे जो रिकॉर्डिंग हो रही थी, यकीनी तौर पे रिकॉर्डिंग हो रही है और किसी वक्त भी ये रिकॉर्डिंग आम लोगों के लिए भी जारी की जा सकती है। लेकिन काजी फैसल साहब का प्रिंसिपल, उनका असूल कहाँ गया। जिस केस की वो समाअत करेंगे वो बराह रास्त दिखाया जाएगा। लेकिन काजी फैसल साहब ने ये, चूँकि इमरान खान का केस था और इमरान खान का केस हो, इमरान खान की तस्वीर सामने आ जाए तो लोग उस पर किस तरह से लपकते हैं। जब इमरान खान की वहाँ पे गुफ्तगू होनी थी तो फिर लोगों का क्या जोशो खरोश होना था। इस सारी चीज़ को देखते हुए रियासत परेशान हुई, पाकिस्तान की सियासत परेशान हुई, काजी फैसल साहब खुद परेशान हुए, लेकिन उनके साथ जो बैठे हुए जज साहिबान थे वो इतने ज़्यादा परेशान नहीं थे। उनकी मंशा और मर्ज़ी थी कि इमरान खान को बराह रास्त दिखा दिया जाए, इस केस की समाअत भी बराह रास्त नशर की जाए। लेकिन काजी साहब का हुक्म था कि इमरान खान को बाहर नहीं दिखाना। अगर काजी साहब चाहते तो ये समाअत भी दिखाई जा सकती थी। तो नाजरीन, आपके सामने इस केस की मुकम्मल रिपोर्ट रखते हैं कि कब क्या हुआ, काजी फैसल साहब ने क्या कहा और इमरान खान के वकला की तरफ से, इमरान खान के साथियों की तरफ से क्या कहा गया। कुछ लोगों की तरफ से कहा गया कि ये शौकत बसरा की तरफ से लीक की गई है तस्वीर ली गई है। उन्होंने तस्वीर ली और उसके बाद उन्होंने वायरल कर दी। शौकत बसरा से यह सारा कुछ पूछा गया तो उसने कहा कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई मेरा नाम लेता है तो मैं इसको कबूल करता हूँ, लेकिन अगर मैंने ये तस्वीर बनाई होती तो मैं कह देता कि मैंने तस्वीर बनाई है। अभी अल्लाह बेहतर जानता है कि तस्वीर किसने बनाई है। बहरहाल देखते हैं कि किस बंदे की बदबख्ती आती है जिसका नाम ले दिया जाता है कि ये तस्वीर इस बंदे ने बनाई है। तस्वीर का रौला ही ना पड़ता अगर आप इसकी बराह रास्त समाअत दिखा देते। तो आपसे तो एक तस्वीर भी बर्दाश्त नहीं हो रही। 5 तस्वीरें बहरहाल तहरीक इंसाफ वालों ने लगा दी हैं। आपसे तो एक तस्वीर बर्दाश्त नहीं हो रही। पूरी की पूरी इमरान खान की गुफ्तगू वो किस तरह से हज़म हो सकती थी, किस तरह से बर्दाश्त हो सकती थी। तो आ जाइए आखिर पे आपको मैं पूरी मुकम्मल रिपोर्ट बता देता हूँ कि इस केस के दौरान क्या हुआ, क्योंकि ये तारीख़ी मामला है। आज भी लोग देखेंगे, कल भी देखेंगे, साल बाद 10 साल बाद भी इसको देखा जाएगा। इसलिए मैं मुकम्मल रिपोर्ट आपके सामने रखता हूँ कि इस केस के दौरान कब क्या हुआ। और काजी साहब को ये बताया गया समाअत के दौरान कि माई लॉर्ड, इस केस की बराह रास्त समाअत नहीं हो रही, ये मीडिया पर केस नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन काजी फैसल साहब ने इस पर क्या बताना था, क्या बात करनी थी। बहरहाल इमरान खान वहाँ पे जिस तरह से लोग देख रहे थे, जिस तरह से उन्होंने रिपोर्ट किया, यही कहा जा रहा है इमरान खान बड़े कॉन्फिडेंट थे, बड़े पुरएतमाद थे। वो देखते रहे कि मुझे कब बोलने का मौका मिलता है, लेकिन उनको बोलने का काजी फैसल साहब की तरफ से कतई मौका नहीं दिया गया। और ये तस्वीर तीसरी है जो इमरान खान की बाहर आई है उनके कैद होने के बाद और पूरी पाबंदियों के बाद। पहली तस्वीर उनकी जब उनको अटक जेल से अडयाला जेल लाया जा रहा था तो उस मौके पर उनकी झलक एक लोगों को दिखाई गई थी तस्वीर की सूरत में, और उनकी एक तस्वीर अडयाला जेल में केस की समाअत के दौरान
وہ عدت کیس تھا۔ خبر مانیکا کے ساتھ ان کی آڈیو بھی لیک ہوئی تھی اور ایک تصویر بھی لیک ہوئی تھی، اور تیسری تصویر اب لیک ہوئی ہے یا میڈیا میں آئی ہے، تو اس سے ریاست پریشان، اس سے سیاست پریشان اور سیاستدان پریشان، اور سب سے بڑھ کر ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب بھی پریشان ہوں۔ تو ملاحظہ کیجئے آج کے کیس کی، قاضی فیصل صاحب نے جو کیس سنا اس کی مکمل تفصیل۔ جمعرات 16 مئی 2024 کو 11:40 پر سماعت شروع ہوئی تو چیف جج پاکستان قاضی فیصل نے استفسار کیا کہ اسکرین پر کچھ نظر نہیں آ رہا، جس کے بعد کیمرہ لنک آن کر دیا گیا۔ سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل روسٹم پر آئے، جبکہ عمران خان خاموشی سے کارروائی سنتے رہے۔ آج کی سماعت سپریم کورٹ نے براہ راست نشر نہیں کی تھی، تاہم عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی ایک تصویر انٹرنیٹ پر گردش کرنے لگی، جو بظاہر کمرہ عدالت میں لی گئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایکس پر پوسٹ کی گئی تصویر میں اڈیالہ جیل میں ویڈیو لنک پر عمران خان آسمانی رنگ کی پولو شرٹ پہنے کرسی پر براجمان نظر آئے۔ عدالت سے عمران خان کی تصویر لیک ہونے پر عدالتی عملے اور اہلکاروں سے پولیس نے پوچھ گچھ کی، اور عدالتی عملے کو باری باری کمرہ عدالت سے باہر بلا کر اس بارے میں پوچھا گیا۔ تصویر نشر ہونے کے بعد کچھ دیر تک کورٹ روم کی سکرینوں سے عمران خان کو غائب کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد ان کے کیمرے کو آن کیا گیا۔ سکرینوں سے عمران خان کے غائب ہونے کے بعد جسٹس عطر من اللہ نے IT عملے کو اشارہ کیا، جس کے بعد عمران خان کی سکرین دوبارہ آن کی گئی۔ وفاقی حکومت کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب ترامیم کا معاملہ زیر التوا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ سے نیب ترامیم کے خلاف کیس کا مکمل ریکارڈ منگوا لیں۔ کمرہ عدالت سے تحریک انصاف کے رہنما فیصل جاوید، علی محمد خان اور شبلی فراز کے علاوہ عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان بھی اگلی نشستوں پر براجمان نظر آئیں۔ وفاقی حکومت کے وکیل کے دلائل کے دوران عمران خان کافی بے چین نظر آئے، کبھی چھت کی طرف دیکھ رہے تھے اور کبھی سر ہاتھوں پر ٹکا رہے تھے۔ ساتھ بیٹھے رپورٹرز نے تبصرہ کیا کہ عمران خان بولنے کے لیے سخت بے چین ہیں تاکہ وہ اپنا اظہار خیال کر سکیں، لیکن ابھی ان کو موقع نہیں مل رہا، کیونکہ گرفتاری کے 9 ماہ بعد یہ ان کی پہلی عوامی جھلک ہے جو کورٹ روم کی سکرین پر نظر آ رہی ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے مختلف قوانین معطل کرنے پر تنقید کرتے ہوئے کہا، بطور جج ہم حلف اٹھاتے ہیں کہ آئین و قانون کی حفاظت کریں گے۔ یہ قانون سازی بل کو معطل کر دیتے ہیں، پھر حتمی فیصلہ بھی نہیں دیتے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے سوال اٹھایا کہ آیا بل کی سطح پر قانون سازی کو معطل کرنا پارلیمنٹ کو معطل کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ اس پر چیف جسٹس نے طنزی انداز میں کہا، ایسا ہے تو ہم پارلیمنٹ کو معطل کر دیتے ہیں۔ ہم کب تک اپنے آپ کو بیوقوف بناتے رہیں گے؟ کب اس ملک کو آگے بڑھنے دیا جائے گا؟ ایک قانون کو معطل کر کے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، پھر دوسرے مقدمات کو ترجیح دیتے ہیں، یا تو روزانہ کی بنیاد پر سن کر فیصلہ کر دیں۔ پراکسی کے ذریعے دھمکانا۔ گزشتہ روز فیصل وابڑہ نے پریس کانفرنس میں کہا تھا، عدلیہ اگر ہماری پگڑیاں اچھالے گی تو ہم ان کا فٹ بال بنائیں گے۔ اس بیان پر جسٹس عطر من اللہ نے اٹارنی جنرل منصور عوان کو روسٹم پر بلا لیا اور کہا کہ آپ نے ججوں کو پراکسی کے ذریعے دھمکانا شروع کر دیا ہے، کیا آپ پگڑیوں کے فٹ بال بنائیں گے؟ اٹارنی جنرل منصور عوان نے جواب دیا کہ یہ سب توہین آمیز تھا، یہ سب کوئی توہین میں آتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فیصل نے سماعت ملتوی کرتے ہوئے کہا کہ میں آئندہ ہفتے دستیاب نہیں ہوں۔ خواجہ حارث صاحب، آپ تو کہیں نہیں جا رہے؟ خواجہ حارث نے جواب دیا، جی نہیں، میں یہی ہوں، مجھے کہیں بھی نہیں جانا۔ جسٹس عطر من اللہ نے برجستہ ریمارک دیے کہ بانی PTI عمران خان بھی جیل سے کہیں نہیں جا رہے۔ اس پر عدالت میں کہہ کے گونجنے لگے۔ پچھلی نشستوں سے علی محمد خان نے جملہ کسا کہ وہ جیل سے سیدھے وزیر اعظم ہو جائیں گے، تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کیا شہباز شریف کو گریبان سے پکڑنے جائیں گے یا پھر وزیر اعظم کے طور پہ جائیں گے؟ تقریباً 2.5 گھنٹے کی سماعت کے دوران عمران خان کو بولنے کا موقع نہیں ملا اور حکومتی وکیل دلائل دیتے رہے۔ بعد ازاں عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ عدالت عظمیٰ نے کہا، ججوں کی دستیابی پر آئندہ تاریخ کا اعلان کیا جائے گا، جبکہ عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کے انتظامات آئندہ سماعت پر بھی برقرار رہیں گے۔